دنیا میں سب سے قیمتی محبت ماں کی محبت ہے، اس محبت کا کوئی بدل نہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی فرماتے ہیں ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، ہمیں تو ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، اور میری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ سوچو اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کا احترام ہم سے کیا ہوگا۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ یہ ساری رفتیں عظمتیں مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہیں۔ ماں خود بھوکی رہ سکتی ہے، اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ وہ خود سوکھی روٹی کھا سکتی ہے، لیکن اولاد کو تر کھلاتی ہے۔ مفلسی اور غریبی کی چکی میں پستے پستے ہو سکتا ہے اس کے جسم کا خون خشک ہونے کے قریب آ گیا ہو، لیکن اپنی اولاد کی پرورش کے لیے وہ تب بھی کام کرتی ہے۔ ایسی خاتون جو دوسروں کے گھروں کے برتن دھوتی ہے، پوچھا لگاتی ہے، ان سے پوچھو کیوں کرتی ہو؟ اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، بچے کی پڑھائی کی فیس جمع کرنا ہے، صرف باپ کی کمائی سے پورا نہیں ہونا ہے۔ یہ وہ ماں ہے جو اولاد کے لیے اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک دے دیتی ہے۔ ماں باپ دنیا کی وہ ہستی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کا کیس ہے کہ باپ کے بیٹے کی کڈنی خراب ہو تو اس نے اپنی نکال کے دے دی۔ لاؤ مجھے رشتے، کون سا ایسا رشتہ ہے جو ماں باپ کے برابر ہو سکے؟ اگر ماں باپ کا 100% ہے تو دنیا کے سارے رشتے 5% ہیں۔ یہ محبت کا مقام، یہ عظمتیں، یہ رفتیں۔ ارے بیوی بڑی محبت کرتی ہے، 100 میں 2 بیویاں ایسی ہیں جو جان بھی دے سکتی ہیں، لیکن 98 اگر شوہر پریشان ہے، کسی مرض یا کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے، اور اگر پریشان ہی رہے تو طلاق تک لے لیتی ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں آپ کے پاس دولت، شہرت اور صحت پر ہیں، ایک واحد ماں باپ کی ایسی محبت ہے جو صرف آپ سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی سانسوں سے، آپ کے دماغ سے، آپ کی پرورش سے۔ تو ماں باپ کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جب ماں باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اب اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، روایات میں آتا ہے جو کوہ طور پر گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر، آج تیری دعا کرنے والی ختم ہو گئی۔ وہ نبی ہیں، نبیوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہوتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ دعا کریں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اتنے جلال والے نبی، ان سے کہا جا رہا ہے سنبھل کر، آج ماں کا انتقال ہو گیا ہے تیری۔ سوچو ہماؤں شماؤں کی کیا حیثیت ہے، جن کی صبح بھی گناہ میں، شام بھی گناہ میں، زبان بھی گناہ میں، ہاتھ بھی گناہ میں، آنکھیں بھی گناہ میں، تب وہ لوگ اپنے ماں باپ کی توہین کریں تو ان کا کتنا بڑا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے، اولاد کے لیے ماں سب کچھ کرتی ہے۔ 2 عورتیں آپس میں جھگڑی لڑیں، ایک کہہ رہی بیٹا میرا ہے، دوسری کہہ رہی بیٹا میرا ہے۔ جھگڑتے جھگڑتے یہ واقعہ، یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارگاہ میں گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو سنا اور اپنے اجتہاد کے مطابق آپ نے کہا جس کی عمر زیادہ بچہ اس کا ہے، تو جو بڑی عمر کی عورت تھی وہ بچہ لے گئی، چھوٹی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو چھوٹی عورت بولی کہ بچہ میرا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا میں اسے قبول کرتی ہوں، ابھی اس کا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں کی ممتا، ماں کی تڑپ کو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ ان کا فیصلہ تھا، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ بڑی عورت تیار ہو گئی، کریے فیصلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چھری لے کر کے آؤ، اور بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ایک ایک تقسیم کر دیں گے۔ اب جو چھوٹی ماں تھی وہ تڑپ گئی، چیخ پڑی،
بولی حضور میں اپنا حصہ بڑی کو دیتی، مجھے ضرورت نہیں، لیکن بڑی والی خاموش تھی، اس لیے کہ وہ بچہ اس کی کوکھ میں پرورش نہیں پایا، اس نے اس کا خون نہیں پیا، وہ اس کا بچہ نہیں تھا، اس لیے اسے کٹنے کا بھی غم نہیں تھا، چھوٹی والی کا بچہ تھا، اس نے اسے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، اذیت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، ولادت کے وقت جو کہ 300 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا، وہ درد سے وہ گزری تھی، بچہ اگر ضائع ہو جاتا، قتل ہو جاتا، کٹ جاتا تو سب سے زیادہ تکلیف اسے ہوتی، کہا کہ مجھے بھلے ہی نہ ملے مگر میرا بچہ زندہ تو رہے، بڑی کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑی کا بچہ نہیں، چھوٹی کا ہے۔ پھر آپ نے جب اسے تھوڑا آپ نے ہڑکایا، جب تھوڑا جھڑکا تو وہ بڑی عورت بھی کہنے لگی ہاں حضور یقینی طور پر بچہ چھوٹی کا ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد تھا۔ تو ماں کی محبت کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ اگر ماں دعا کر دے، آپ دنیا میں چلے جائیں، محنت کرتے کرتے آپ جب تھک جائیں، ماں کی بارگاہ میں آئیں، دعا کروائیں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا مینار چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تو آسمان چھوا۔ ماں سے محبت کرو میرے دوستو، ماں کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔